بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. آج کی نشست میں ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. ایک اعتراض آیا ہے بعض ساتھیوں کی طرف سے دیوالی کی مٹھائی کے تعلق سے. میں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے دیوالی کی مٹھائی حرام ہے اور دیوالی کی مٹھائی کے علاوہ جو بھی تحفے تحائف کافروں کی خاص تہواروں یا عیدوں کے تعلق سے ملتے ہیں مسلمانوں کو یا دیے جاتے ہیں وہ حرام ہے. تو بعض ساتھوں کی طرف سے کچھ اعتراضات ہیں. ان میں سے پہلے اعتراض یہ ہے کہ یہ فتویٰ بغیر بنیاد کے ہے اور ایسے ہی بس بغیر علم کے فتویٰ دے دیتے ہیں. حرام کو حلال کرنا اور حلال کو حرام کرنا برابر کا جرم ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں بعض صحابہ کے نام لے کر بعض آثار بیان کیے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کی عیدیں یا جو خاص تہوار ہیں ان کے مذہبی تہوار جب وہ مناتے ہیں تو ان کے تحفے یا تحائف جو ہیں وہ قبول کیے جاتے ہیں بشرط یہ کہ وہ اپنے بتوں پر چڑھا ہوئے نہ ہو. ان اعتراضات کے جواب میں سب سے پہلے میں ان ساتھیوں کے تعلق سے جنہیں یہ بات کی ہے کہ یہ فتویٰ بغیر بنیاد کے بغیر علم کے ہے ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما کو ہدایت دے. اور جنہوں نے علمی بات کی ہے اور امام ابن تیمیہ کا قول اور بعض صحابہ کے آثار بیان کیے ہیں انہیں بات درست کی ہے، علمی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آگے بیان کروں گا کہ یہ آثار کیسے ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو مزید علم ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں حق کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے فتویٰ دیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. سن لیں، اس کی بنیاد نمبر 1 اللجنہ الدائمہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سربراہی میں جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 398 جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 398 میں 398 جلد نمبر 22 ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. سوال کیا ہے میں مختصر بتا دیتا ہوں. یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے کھانے کھائے جو اہل کتاب یا مشرکوں نے اپنی خاص تہواروں میں یا عیدوں میں تیار کیے ہوں، اور کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ ان کے جو تحفہ ہے یا جو عطیہ یا تحفے دیتے اپنے عیدوں کے تعلق سے کیا ایسے تحفے لینا جائز ہے؟ لجنہ دائمہ کا جواب لا يجوز للمسلم ان يأكل مما يصنعه اليهود او النصارى او المشركون من اطعمة اعيادهم. لا يجوز، کسی مسلمان کے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کھانے سے کھائے جو یہودیوں نے یا نصارہ نے یا مشرکوں نے خاص تیار کیا اپنے عیدوں کے لیے، خاص تہواروں کے لیے. اور مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں. ولا يجوز ايضا للمسلم ان يقبل منهم هدية من اجل عيدهم. واضح ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ ان کا جو ان کے عید کے تعلق سے ہدیے ہیں، تحفے، وہ نہ لے، ان کے لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے. لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس میں کافر کی تکریم ہوتی ہے، عزت افزائی ہوتی ہے اور ان سے تعاون بھی ہوتا ہے. في إظهار شعائرهم وترويج بدائهم ومشاركتهم سرور أيام أعيادهم،
کسی میں معاونت ہوتی ہے ان کی جو یہ کفری، کیونکہ عید ایک عبادت ہے، ان کی جو کفری شعیرہ ہے یا یہ عبادت ہے عید کی، اس میں اس کو اظہار کرنے میں معاونت ہوتی ہے، پھر اس کی ترویج کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اس بدعت کو، اور ان کے ساتھ شرکت کرنے میں، ان کی خوشیوں میں بھی شرکت کرنے میں، ان خاص دنوں میں جو ہے یہ بھی ان کے لیے معاونت ہے. اور وقد يجر ذلك اتخاذ اعيادهم اعيادا لنا، ایک اور بھی خطرناک مسئلہ ہے کہ ان کی عیدوں جو ہیں آہستہ آہستہ جب ان کے تحفے قبول کریں گے آہستہ آہستہ کہ ہم ان کی عید اپنی عید سمجھ بیٹھیں گے. او الى تبادل الدعوات الى تناول الاطعمه او الهدايا في اعيادنا واعياد في الاقل، یا تحفے طائف دیتے دیتے اب ایک ایسا وقت ہے ہم اپنی عیدوں پہ بھی ان کو تحفے دینا شروع کر دیں گے، تو ہر عید پر ہمارے ہو یا ان کی ہو تو ایک دوسرے سے تحفے طائف تبدیل کرنا. وقد ثبت، آگے فرماتے ہیں وهذا من الفتن والابتداع في الدين، یہ فتنوں میں سے ہے اور دین میں ابتداع میں سے ہے. وقد ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما لا يجوز ان يهدي اليهم شيء من اجل عيدهم، اور ان کو ہدیہ دینا بھی ان کے عید پر کسی مسلمان کی جانب کو وہ ان کو کوئی تحفہ دے. میری دوسری بنیاد فضیلت الشیخ العلامہ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اعلام مسافر ببعض آداب و احکام السفر، سفر نمبر 70 اور 71 میں فرماتے ہیں، لمبی بات کر کے فرماتے ہیں واختلف العلماء فيما اذا اهدى اليك احد من غير المسلمين هديه بمناسبه اعيادهم. اس میں علماء کا اختلاف ہے، اگر کوئی غیر مسلم تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے ان کی اپنی کسی عید کی وجہ سے یا مناسبت سے، هل يجوز لك قبول هؤلاء يجوز، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے لینا؟ فمن العلماء من قال لا يجوز، بعض علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ان کی یہ جو تحفہ ہے جو عید پہ دیا گیا ہے کے لیے، لأن ذلك عنوان الرضا بها، کیونکہ یہ ان کی رضامندی کا عنوان ہے. جو تحفہ عید کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم ان کی عید سے بھی راضی ہیں، جیسا فرماتے ہیں. ومنهم من يقول لا بأس به، بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے. وعلى كل حال، بہرحال اذا لم يكن في ذلك محظور شرعي، اگر محظور شرعی نہ ہو، محظور شرعی کیا ہے؟ وهو ان يعتقد المهدي اليك انك راض بما هم عليه فلا بأس بالقبول. اگر محظور شرعی نہیں ہے تو ان علماء نے کہے جو کہتے ہیں جائز ہے. محظور شرعی کیا ہے ان کے نزدیک؟ کہ جو آپ کو تحفہ دے رہا ہے اس کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کے تحفے سے راضی ہیں. اگر آپ اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو تحفے دینے سے راضی ہیں تو تب تو جائز نہیں ہے. یہ دوسرا قول والے بھی یہی کہتے ہیں. جب آپ کو کوئی تحفہ دیتے دیوالی کا، آپ رو کے لیتے ہیں یا ہنس کے لیتے ہیں یا خوشی سے لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی غصے سے لیتا ہے یا رو کے لیتا ہے؟ تو اظہار نہیں ہوتا. سبحان اللہ. الغرض وإلا فعدم القبول أولى، جیسا یہ فرماتے ہیں عدم القبول اولى. یہ قول دوسرے قول والے علماء بھی یہی کہتے ہیں عدم القبول اولى. پھر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں، ان کی معروف کتاب ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی احکام اہل الذمہ، جلد نمبر 1 صفحہ 205 میں فرماتے ہیں کہ کافروں کے گریٹنگز کے تعلق سے ان کو گریٹنگز دینا کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ ان کو مبارکباد دیں ان کے عیدوں پر، اور اگر ان کو مبارکباد دینے والا کفر سے بچ جاتا ہے حرام سے نہیں بچ سکتا. اگر کافر نہیں کہیں گے اسے، لیکن محرم کو اسے ارتکاب کیا ہے، حرام ہے وہ، کیونکہ اس کی ایسی منزلات ہے جو عیدوں پر وہ گریٹنگ دیتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص صلیب کو سجدہ کرے ہم اسے مبارکباد دے رہے ہوں. عید بھی تو عبادت ہے نا. سبحان، دیکھیں علماء کے علم دیکھیں، سبحان اللہ. وہ آگے فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِمَّا لَا قَدْرَ لِلدِّينِ عِنْدُ يَقْعُ فِي ذَلِكَ، اور بہت سارے ایسے لوگ جو دین کے قدر نہیں جانتے ایسے مسئلے میں وہ پڑ جاتے ہیں. آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو دین کے قدر جانتے ہیں، دیندار کتنی ہیں، دین کو سمجھنے والے کتنی ہیں. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر چلو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، میرے قول کی کوئی بنیاد ہے، لیکن ابن تیمیہ کا فتوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور صحابہ کے جو آثار ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے. میں پہلے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول کیا ہے اور کون سے آثار ہیں وہ بیان کرتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اقتضاء الصراط المستقیم میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا قبول الْهَدِيَّةِ مِنْهُمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ،
مشرکوں سے یا کافروں سے تحفہ قبول کروں کے عید کے دن. فقد قدمنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتي بهديه النيروز فقبلها. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تحفہ دیا گیا نیروز کے دن. نیروز کون سا ہے؟ فارسیوں کا جو عید ہے. بارک اللہ فیک. اور انہوں نے اس دن کے تحفے کو قبول کر لیا. وروى ابن ابي شيبه في المصنف حدثنا جرير عن قابوس عن ابيه ان امراه سالت عائشه رضي الله تعالى عنها. آگے پھر فرماتے کہ ان سے کسی نے سید عائشہ سے کسی نے کہا کہ بعض عورتیں آتی ہیں مجوس عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے عید کے دن کوئی تحفے تحائف اپنے عید کے دن لے کے آتی ہیں. تو سید عائشہ فرماتی جو کچھ ذبح کیا جائے ان کے لیے وہ نہ لیں, اور اگر کوئی اور تمہیں تحفہ دیتے پھل فروٹ یا جو ان کے درختوں میں سے ہو تو وہ لینے کوئی حرج نہیں ہے. یہ دو روایت ہیں. اور تیسری روایت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمي عن أبي برزة عن أمة ابن برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النوروز والمهرجان فكان يقول لأهلي ما كان من فاكهة فكلوه وما كان غير ذلك فردوه. اور ابی برزہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, یہ بھی اپنے گھر والوں کے کہا کرتے تھے جب ان کو نیروز کہ عید کے دن یا کوئی ان کا جو خاص میلے یا تہوار ہوتے ہیں کافروں کے, جب کوئی تحفہ ان کو دیا جاتا تھا تو انہوں نے فرمایا اپنے گھر والوں کو اگر کوئی پھل فروٹ تو لے لیا کرو, اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو اسے واپس کر دیا کرو. پھر آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فهذا كله يدل على انه لا تاثير للعيد في المنع من قبول هديتهم. جیسا فرماتے ہیں کہ ان سب آثار سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عید کے دن ان سے تحفہ قبول کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی عید پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بل حکم فی العید وغیرہ سوا, عید کے دن کا تحفہ ہو یا مطلقاً بغیر عید کے کافروں سے تحفے لینا جائز ہے. یہ یاد رکھیں کہ کافروں سے تحفے لینا بغیر ان کے جو دین تہوار ہیں جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفے لیا کرتے تھے مشرکوں سے کافروں سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا ان بعض سلف سے, ان صحابہ سے, اب اسے یہ ثابت ہوا کہ چاہے وہ دین تہوار ہو چاہے دین تہوار ہو دونوں صورتوں میں برابر ہے کہ آپ تحفہ قبول کر سکتے ہیں. لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم, کیونکہ اس میں کوئی اعانت نہیں کہ جو دینی شعیرہ ہے جو عید ہے ان کی کوئی معاونت ہو. اس فتوے کا جواب, پہلی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اثر جو ہے یہ اثر جو ہے ضعیف ہے. ضعف کی وجہ اس اثر کو سیدنا علی سے روایت کیا ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ابن سیرین کا سماع سیدنا علی سے ثابت نہیں ہے. امام دار قطن رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے جن احادیث کی سند میں ابن سیرین عن علی, اور فرمایا کہ امام ابن سیرین کا سیدنا علی سے سماع ثابت نہیں ہے, انہوں نے سنا نہیں براہ راست. اسے کیا کہتے ہیں مرسل اور منقطع ہے. منقطع جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین کا سماع سیدنا علی سے ثابت نہیں ہے. امام بخاری کی تاریخ کبیر میں سیدنا علی سے اس سے الٹ ثابت ہے, روایت کیا گیا ہے. تاریخ کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 414 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں ایوب بن دینار عن ابی ان علیا كان لا يقبل هدیة النیروز, لا يقبل هدیة النیروز, ہدیت قبول نہیں کرتے تھے اس دن کی, نیروز کے دن کی. تو سیدنا علی سے یہ بھی مروی ہے تاریخ الکبیر میں. دوسرا اثر جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا اثر ہے یہ بھی ضعیف ہے. اس میں قابوس راوی ہے جیسے میں نے بیان کیا, اور ابن ابی ظبیان اس کا نام ہے اور یہ مجروح ہے. اسے نسائی اور یحییٰ بن معین ضعیف کا ہے. تہذیب الکمال جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 329. ابن حبان نے کہا کان ردیء الحفظ, ابن حبان نے بھی جرح کر دی اس کی کہ اس کا حافظہ جو ہے بہت برا تھا. ابن حجر عسقلانی تقریب میں فرماتے فیہ لین وبهذا يسقط الاسناد, ٹھیک ہے, اور اثر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. تیسرا اثر جو ہے
سیدنا ابی برزہ رضی اللہ عنہ کا اثر جو ہے اس میں جو امت ابی برزہ جو ام الحسن بن حکیم نام ہے لیکن مجہولہ ہے اور کسی نے ان کی جرح تعدیل کے بارے میں کوئی بات نہیں، تو مجہول راوی بھی روایت کو ضعیف کر دیتا ہے الغرض. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو آثار ہیں یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. 5ویں نمبر پہ ایک اشکال باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے یہ آثار تو ضعیف ہے، ابن تیمیہ کے قول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں فهذا كله يدل على انه لا تاثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، کہ عید کا تعلق ہدیت کو اس تحفے کو لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح اقتضاء الصراط المستقیم میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اب دیکھیں کہ عالم جب کسی عالم کی بات کے تعلق سے کوئی بات کرتے کیسے کرتے، فرماتے ہیں هذا غریب من الشیخ رحمہ اللہ، یہ شیخ الاسلام سے یہ بات عجیب و غریب ہے. لأن هدیۃ الاعاجم تشعر بأنها رضا، کیونکہ ان عاجم سے جب ہم تحفہ لیتے ہیں یعنی ان تہواروں میں یہ رضامندی ظاہر کرتی ہے. ولكن في آثار الصحابة رضوان الله عنهم كانوا اچھا صحابہ کرام کے آثار اگر صحیح بھی مان لیا جائے، ابن عثیمین نے اس پہ بات نہیں کی آثار صحابہ پہ. فرماتے ہیں صحابہ کرام کی جو بات شیخ الاسلام نے کی ہے وہ اس لیے تحفے لیتے تھے كانوا يقبلون الهدية بقوة الإسلام في ذلك الوقت، اسلام اس وقت طاقتور تھا. وأن الناس لن ينخدعوا بذلك، اور لوگ جو مسلمان عوام مسلمان ہیں ان کو بھی دھوکہ نہیں لگے گا کہ ان کی عید سے ہم کچھ لے رہے ہیں کیونکہ علم کا زمانہ تھا. وأن الكفار أنفسهم يعلموا أن الإسلام أعلى، کافر بھی جانتے تھے کہ اسلام بلند و بالا ہے اس زمانے میں. لیکن فی الوقت الحاضر شیخ صاحب فرماتے ہیں آج کے زمانے میں کیا صورت ہے، کیا حال ہے. لو قبل المسلمین هدیۃ الکفار لفرحوا وقالوا، اگر مسلمان کافروں سے تحفے لے لیں تو کافر خوشی سے کہیں گے ان المسلمین وافقون على ان هذا اليوم عید، تو مسلمان یہ ہماری موافقت کریں گے کہ یہ دن عید کا ہے. کیا ہم مانتے ہیں کہ عیدوں کا کوئی کافروں کو کوئی عید شرعی عید ہے؟ ہم نہیں مانتے نا. اہل کفر کی کوئی عبادت بھی قابل اعتبار نہیں ہے. تو لیکن جب ہم ان سے تحفہ لیتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے جو خوشی سے ان سے تحفہ لیتے ہیں، تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشرک بھی کافر بھی خوش ہوں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے اس دن کو بطور عید مان لیا کہ نہ مان لیا، مان لیا ہے. آگے فرماتے ہیں فلهذا ينبغي ان نفصل في هذه المسألة، بس میں تفصیل لازمی ہے. ويقال إذا خيف أن يترافع الكفار وأن يستعرضوا وأن يظنوا أن هذا موافقة منا بأعيادهم فإنه لا يقبل سواء كان مما يشترط فيه الزكاة ولا آخر تک. یعنی اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں تو ٹھیک، تو لینا جائز نہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں تب ٹھیک ہے. یعنی وہ جو علماء کو پہلے اختلاف بیان کیا ہے اور جو قرج وہ بھی بیان کر چکے ہیں. الغرض تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی کہ عید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے. مجتہد عالم تھے، اپنے انہیں فتویٰ دیا اپنے علم کے مطابق، لیکن ان کی یہ بات جو ہے نظر ثانی کی مستحق ہے. اور فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. 6 نمبر پر بعض ایسے آثار سامنے آئے ہیں جن سے ثابت ہوا ہے کہ کافروں کے تہواروں سے یا عیدوں کے موقع پر کوئی تحفہ لینا جائز نہیں ہے. سیدنا علی کا اثر میں نے پہلے بیان کر دیا ہے جو تاریخ الکبیر میں بیان کیا ہے. دوسرے نمبر پہ زرارہ بن اوفہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ، یہ معروف تابعی ہیں. حافظ ذہبی فرماتے ہیں زرارہ بن اوفہ الامام الكبير قاضي البصرة ابو حاجب العامري البصري احد الاعلام، سمع من عمران بن حسين وابو هريره وابن عباس. سيدنا عمران بن حسين ابو هريره وابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے سنا ہے، معروف تابعی ہیں. یہ فرماتے ہیں زرارہ بن اوفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے کہیں سے یہ خبر نہ ملے کہ کوئی نیروز یا کسی میلے کے دن کسی کافر سے کوئی تحفہ اس نے لیا ہو، اس لیے کہ اس کو میں سزا دوں گا. سبحان اللہ. اور اسے اخیار القضاء وکیع میں روایت کیا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے نمبر پر امام عمر عبد العزیز رحمہ اللہ کا وہ خط بیان کیا ہے اپنی معروف کتاب احکام اہل الذمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 سے 145. ابن القیم فرماتے ہیں امام
عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی نے خط لکھا, اور یہ خط انہوں نے عبد الحمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کو لکھا, جو کوفہ پر ان کے زمانے میں گورنر تھا, ذمہ دار تھا. بہت لمبا خط تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ان میں وہ بیان کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا, ولا ہدیۃ النوروز ولا والمہرجان, نوروز کا جو تحفہ ہے, مہرجان کا جو تحفہ ہے, یہ بھی نہ لینا, یہ لینا بھی جائز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ ابن النحاس ابو ذکر محی الدین احمد بن ابراہیم, ان کی وفات سن 816 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں سب سے یہ جان لو کہ ان اقبح البدع واشنعها موافقه المسلمين النصارى في اعيادهم, بدترین بدعات میں سے یہ بدعت ہے کہ مسلمان نصارہ کے عیدوں میں ان سے موافقت کریں, بالتشبه بهم في مآكلهم وافعالهم والهديه اليهم وقبول ما يهدونه من مآكلهم في اعيادهم. یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک شنیع بدترین بدعت ہے. ان سے مشارکت ہو ان کے عید میں, یا ان سے تحفہ, ان کو تحفہ دیا ان کے عید میں, یا ان سے تحفہ لیا جائے ان کے عیدوں پر. پھر آگے لمبی بات کرتے ہیں. تنبیہ الغافلین ابن النحاس صفحہ نمبر 307 سے 310 تک انہوں نے اس پر بات کی ہے. آخر میں کیا کافروں کے تہواروں پر ان سے تحفے لینا جائز ہے؟ اس وضاحت کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں علماء کا دوسرا قول بھی ہے. اگر علماء کا دوسرا قول بھی ہے, اور اگر ان کے پاس ان کے لیے کچھ اور دلائل ہیں, وہ بیان کرے. اور یاد رکھیں یہ جو فقہی مسائل ہیں, اجتہادی مسائل ہیں, اس کی بنیاد ہمیشہ دلیل پر قائم ہوتی ہے. شاید ہر مسئلہ دلیل پر قائم ہوتا ہے, لیکن جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے. اگر کسی عالم کے پاس کوئی اور دلیل موجود ہو تو اس کا ذکر کرے, بیان کرے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ بات بغیر بنیاد کے, اب اتنی تفصیل کے بعد کوئی بنیاد ہے کہ نہیں ہے, یہ فتویٰ بغیر بنیاد کا تھا, تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے تعلق سے خود تحقیق نہ کرے اور فوراً یہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ بغیر بنیاد کے تھا یا بغیر علم کے تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اگر خطا بھی ہو جاتی کسی عالم و طالب علم سے, تو اس کی اس خطا کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور نصیحت کا ایک انداز ہوتا ہے. بھی لگتا ہے ہمارے بھائی سے غلطی ہوئی ہے, اس مزید تحقیق کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی امت میں اختلاف ہے اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو دور فرمائے. ہمیں اور ہماری پوری ذریت کو, سب مسلمانوں کو توحید اور سنت پر, منہج سلف پر جمع کر دے. واللہ اعلم.